چاند کے قیدی قسط نمبر 22۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہی مرزا سہولت بیگ ہیں؟ شریف الدین نے پوچھا۔ ہاں، اماں نے جو نقشہ کھینچا تھا اس کے مطابق ہو بہو ان کے جیسا ہی تھا، میں نے جواب دیا۔ چلو اب اسے اٹھاؤ اور کمرے میں چلو، وہاں جا کر دیکھ لینا۔ شریف الدین نے مجھے ساکت کھڑا دیکھ کر کہا۔ مگر یہاں جوگندر ناتھ کی تصویر بھی تھی، لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ اماں تو بتا رہی تھیں کہ ایک تصویر میں دونوں ہیں۔ یہ تو اٹھاؤ، دوسری بھی تلاش کر لیتے ہیں، شریف الدین نے کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اٹھا لی۔ تصویر اٹھاتے ہی میں چونک پڑا، کیونکہ اس تصویر کے پیچھے مجھے وہ تصویر مل گئی جس میں مرزا سہولت بیگ کے ساتھ ایک ہندو کی تصویر بھی تھی۔ چلو تمہارا کام بن گیا، دوسری تصویر پر نگاہ ڈالتے ہوئے شریف الدین نے کہا۔ لاؤ یہ مجھے دے دو اور اب چلنے کا پتہ کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے، اب تو مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اماں کو 1 گھنٹہ کہہ کر آیا تھا اور اب وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب میں وہاں پر خود بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم دونوں پر دادا کے کمرے سے نکل آئے۔ شریف الدین نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے لالٹین اٹھا کر اس چمگادڑ کو دیکھا، وہ اب بھی اس پینڈولم پر لٹک رہی تھی۔ ہم دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہم نے وہ بڑا چوبی دروازہ بھی بند کر دیا۔ شریف الدین نے 3 تالے لگا کر چابیاں مجھے دے دی، جن کو میں نے جیب میں رکھ دیا۔ ہم نیچے جانے کے لیے پلٹے، اسی لمحے ہمارے ہاتھوں میں گیندے کی خوشبو آ گھس گئی۔ میری اور شریف الدین کی نظر اس 2 چھتی کی جانب اٹھ گئی۔ دروازے کی پٹ میں تازہ گیندے کے پھولوں کا ایک ہار لٹک رہا تھا۔ دیکھا تم نے؟ یہاں کوئی تھا۔ یہ ہار، میں نے کہنا چاہا، یہ پہلے بھی موجود تھے۔ شریف الدین نے منہ بنا کر کہا۔ مگر یہ خوشبو، تمہاری ناک بند ہوگی، یہ خوشبو پہلے بھی موجود تھی۔ شریف الدین، ہم اس وقت بھی اس کے قریب گئے تھے، مگر تب تو اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی یہ خوشبو جو اب اتنی تیز محسوس ہو رہی ہے۔ تم اس وقت زیادہ محسوس کر رہے ہوگے۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کے سوالات کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے مزید کچھ کہنا بیکار سمجھا اور اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مرزا سہولت بیگ کی بڑی تصویر میں نے اٹھائی ہوئی تھی اور چھوٹی، جس میں پردادا اور سوامی جی ساتھ تھے، شریف الدین نے اٹھا رکھی تھی۔ لالٹین بھی ابھی اس نے اٹھا رکھی تھی اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے حیرت سے لڈن کو دیکھ رہے تھے، جو زمین پر بچھی چاندنی پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ ڈر کر حویلی سے بھاگ گیا ہوگا۔ شریف الدین بڑبڑایا، یہ انسان ہے یا حیوان، اتنا بے حس؟ یہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا اور یہاں پر خراٹے لے رہا ہے۔ میں نے مرزا سہولت بیگ کی تصویر کارنس پر رکھتے ہوئے کہا۔ شریف الدین نے آگے بڑھ کر اس کو ہلایا۔ وہ کچھ بڑبڑایا اور پھر کروٹ لے کر سو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اٹھ بیٹھا۔ اب کیا کرنا ہے شریف الدین بابو، کہو تو ہم جائیں، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میں اور شریف الدین ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے دن کا سویا ہوا ہے۔ اچانک شریف الدین نے کہا، ہم تو اوپر سے ہو کر بھی آ گئے ہیں اور تم پڑے سو رہے ہو ابھی تک۔ ایسا کہتے ہوئے وہ لڈن کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لو، ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں جگا دیتے۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ تو کیا ہم جائیں؟ ابا پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ مجھے رمزو بابا کا خیال آیا۔ میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ ہاں تم جاؤ، ہم بھی رات شریف الدین کے گھر جاتے ہوئے آئیں گے۔ لڈن جمائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے رویے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اوپر گیا تھا اور پھر خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگا۔ شریف الدین نہایت ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اس وقت اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا سارا دھیان مرزا سہولت بیگ اور سوامی جی کے تصویر کی طرف تھا۔ لڈن ہمیں خدا حافظ کہتے ہوئے چل دیا۔ اس نے بشیر کی لالٹین کی فرمائش نہیں کی۔ اس کے جاتے ہی میں کارنس کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مرزا سہولت بیگ اور سوامی جی کی تصویر رکھی تھی۔ بڑی تصویر شریف الدین کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں کی تیز روشنی مجھے مرزا سہولت بیگ پر ایک کریا جابر
اور انتہائی پسندیدہ شخصیت محسوس ہوئے۔ ان کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پھیلا شر آنکھوں کے کناروں سے چھلک رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی آنکھوں میں اتنا شر اور خباثت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں سے جو محسوس ہو رہی تھی، اس کی نسبت سوامی جی کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور چہرے پر ملائمت تھی۔ گول چہرے، چوڑی ناک اور موٹے ہونٹوں والے جوگندر ناتھ، ان میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں۔ میں ان دونوں تصویروں میں گم تھا کہ شریف الدین نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے پردادا واقعی ہی مون میڈنس نامی بیماری کے مریض لگتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں بھنا گیا۔ یار، یہ چہرہ واقعی ہی ایک اب نارمل انسان کا لگتا ہے۔ کوئی انسان تصویر بنواتے وقت مسکراتا ہے، لیکن اگر انہوں نے مسکرانے کی کوشش بھی کی ہے تو اس کوشش میں ناکام رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی ہے، چہرے پر پھیلا تاثر مٹانے میں ناکام رہے ہیں۔ شریف الدین، دیکھو، تم میرے پردادا کی شخصیت پر رائے زنی کرنے سے گریز کرو۔ دیکھو، میں نے پہلے دن سے ہی جب تم سے مدد مانگی تھی تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدد مانگی تھی، اور تم نے مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن تم میرے مسئلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر واقعی ہی مدد کرنی ہے تو میری باتوں پر یقین کرنا ہوگا، ورنہ اپنے حساب سے معاملات کو دیکھ لو۔ شریف الدین سنجیدگی سے میری بات کو سن رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، تم ایک بار میرے نظریے سے دیکھو تو اس تاریکی سے نکل جاؤ گے۔ تم سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر میں پھٹ پڑا۔ جسے تم سنی سنائی بات کہہ رہے ہو، ایسا واقعہ تمہارے ساتھ بھی پیش آیا، اور وہ پائل اس کا ثبوت ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ تم نے اس چکر کو نہ ماننا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تم نے ضرور اس رات شکنتلا کو دیکھا ہوگا جب تم اپنے حواس باختہ ہو گئے تھے، میرے سامنے آئے۔ وحشت تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے میری باتوں کو سنتا رہا اور پھر بولا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، مگر اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں چیزوں کو خود سمجھنا چاہتا تھا۔ میں آج ہی اپنے اس جھوٹ کی وضاحت کر دوں گا جب ہم رات کو کھانا کھا کر یہاں رات گزارنے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں کچھ بتا دینا چاہیے کہ اس رات کیا ہوا تھا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔